مغرب کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورہ کوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد ایک دن کا وظیفہ یہ سورہ کوثر کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو کلک کر کے آئے ہیں، اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 منٹ بھی آپ کا نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ غیبی دولت کی برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ لازمی اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پہ آتے رہتے ہیں، وہ تمام لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کر لینا۔ جب بھی آپ مغرب کی نماز پڑھو، چاہے آج، چاہے کل، چاہے پرسوں، جب بھی آپ مغرب کی نماز ادا کرو، ویسے تو آپ کو روزانہ مغرب کی نماز لازمی ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بلکہ 5 وقتوں کی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر مال مال ہو جاتا ہے۔ شام تک اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگتا ہے۔ لوگوں کو جو لینے والا ہے، کل دینے والا بن جاتا ہے۔ لوگوں سے آج قرض لیا ہوا ہے تو قرض دینے والا کل بن جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود یقین نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ ناظرین، آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کی وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب ان کی آخرت کے لیے ان کی نیکیاں کام آتی ہیں، مطلب آخرت ان کی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ فوراً سے بننے شروع ہو جاتی ہے، اور جن کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، آخرت ان کی جیسے ہی بن جاتی ہے، پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر رزلٹ مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، ان کو فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ جو ہے وہ ان کو کافی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسی جو ہے وہ نظر بد ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ مطلب روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اسی وقت جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ وظیفہ ہے کہ جن بھائی بہنوں کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، مطلب ان کو وہ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، جب فائدہ نہیں ہوتا، تو ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ بتلاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو کہ جھولیاں آپ کی بھر جائیں تو مغرب کے بعد لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا، لازمی ہر حال میں یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گے۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔
چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اس کے بعد آپ درود پاک شروع میں پڑھ لیں۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد، اللہ الصمد، آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے، اور آپ کو اللہ الصمد کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ اللہ الصمد پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو، اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور دوبارہ سے دوسری بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس طرح آپ کو 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے رب ذوالجلال، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔